ایک لالی پاپ بیچی گئی کہ جی تجربہ کار ٹیم آئے گی تو معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے کل اس حوالے سے کیا کہا, آئیے دیکھیں. بتایا گیا تھا بڑے تجربہ کار یہ لوگ ہیں, اب پتہ چلا ہے کہ صرف تجربہ صرف کرپشن میں اور کرپشن کے کیسز ختم کرنے میں اور انتقام لینے میں اپنے مخالفین سے. ان کا تجربہ اکانومی میں جو اب نظر آ گیا ہے, جس طرح روپیہ گر رہا ہے, جس طرح سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے, جس طرح کی مہنگائی ہو رہی ہے, جس طرح کا ابھی مہنگائی آنی ہے, جس طرح روپیہ گرا ہے, اس کا سارا اب اثر پڑے گا تیل پہ, ڈیزل, پٹرول پہ, بجلی پہ, جو باہر سے چیزیں منگواتے ہیں, گھی کے اوپر, کھانے دالیں, یہ ساری چیزوں کے اوپر اب مہنگائی کا پورا اثر آئے گا. آج ان کے پاس نہ کوئی پلان ہے, نہ ان کے پاس آج کوئی روڈ میپ ہے. فیصلے یہ کر نہیں سکتے, فیصلے کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت بڑھانے کے لیے وہ فیصلہ کریں, یعنی کہ جو پاکستان کی فوج ہے اس کے اوپر سارا بوجھ پڑے, اپنے اوپر ڈالنا نہیں چاہتے. یہ اسد عمر صاحب ایک ایکسپیرینس ٹیم تھی, اور وہ ایکسپیرینس ٹیم جب آج حکومت میں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہے پروٹیسٹ کریں, لانگ مارچ کریں, الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے, یہ حکومت مدت پوری کرے گی. سر یہ لگتا ہے, تو یہ جب آپ نے جملہ بولا تو مجھے تو ایسا لگا کہ اب قوم کو بہت بڑی دھمکی دی گئی ہے, کیونکہ 2 مہینے جب سے یہ عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے, جو جس طریقے کا معاشی بدحالی ہمارے سامنے جیسے آئی ہے, جس طریقے سے مہنگائی کے اندر اضافہ ہوا ہے, جس طریقے سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر گرے ہیں, جس طریقے سے روپیہ ڈالر کے خلاف گرتا چلا جا رہا ہے, تو 2 مہینے میں یہ ہو گیا تو اگلے 14 مہینے میں پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن یہ بھی لکھ لیں آپ مجھ سے کہ اگر یہ بچ گئے, جس کا کوئی مجھے چانس کم ہی لگتا ہے, یہ جو ہے جس تعداد میں عوام نکلنے والی ہے, جو ایک واضح فیصلہ کر چکی ہے پاکستان کی عوام کہ وہ بیرونی فیصلے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, غلامی منظور کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن اگر یہ بچ بھی گئے نا, تو انہوں نے خود آ کے کہنا ہے کہ خدا کے واسطہ حکومت ختم کر دو. حالت آپ نے دیکھ لی, آپ نے آواز میں جیسے میں نے کہا تھا ان کی سن لی. تو یہ جو ہے ایک ضد کے طور پر سٹیٹمنٹ دینا اپنی انا کے لیے تو بہت اچھا ہے, لیکن پاکستان کی تباہی تو ہے ہی ہے, اس میں ان کی سیاست غرق ہوتی جا رہی ہے. اگر کوئی تجزیہ کار اس وقت پاکستان میں مجھے یہ کہہ دے کہ آج سے 2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے مسلم لیگ نون کی جو ساکھ تھی وہ وہیں پہ کھڑی ہے, بہتری تو چھوڑ دیں, صرف وہیں پہ کھڑی ہے, تو میں مان جاؤں ایک آدمی بھی پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ان کی اپنی ساکھ مجروح ہو گئی ہے. تو قوم کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں, اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. اسد عمر صاحب, کل وزیر اعظم نے ایک اور بات کی, بلکہ آپ کو سنا بھی دیتے ہیں کہ سازش میرے خلاف نہیں, سازش پاکستان کے خلاف کی گئی. کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. یہ سازش جو ہوئی تھی یہ میرے خلاف نہیں ہوئی, یہ پاکستان کے خلاف ہوئی ہے. گورنمنٹ کو تب ہٹایا گیا جب پاکستان کی تاریخ میں بڑی کم دفعہ 6% ہمارا جو جی ڈی پی گروتھ, ملک کی آمدنی ہے, اس کے اندر جو اضافہ تھا وہ 6% تھا, جو کہ ہماری تاریخ میں بہت کم ہوا ہے. یعنی ملک آگے بڑھ رہا تھا, انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی, کسانوں کے لیے سب سے بہترین ٹائم تھا, ریکارڈ فصلیں ہوئی, تو 60% پاکستان بھی خوشحال تھا, انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی. سارے بر صغیر میں پاکستان میں سب سے زیادہ روزگار تھا, 75% آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی. بینکرپٹ تھا ملک جب ہمیں ملا 2018 میں. سب سے زیادہ پاکستان کا بیرونی خسارہ تھا, $20 ارب کا تھا. ملک بینکرپٹ, پیسے ہمارے پاس تھے نہیں, اپنے باہر کی جو لائبلٹیز تھی ان کو دینے کے لیے ڈیفالٹ کے قریب تھے. ہم نے اپنے لوگوں کو بھی کورونا سے بچایا, اپنی معیشت کو بچایا, اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ ہوئی, اور چوتھے سال میں جو اب سامنے آ رہی ہے 6%, تقریباً 6% گروتھ ریٹ. اس وقت اس حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا. اور اسد عمر صاحب, کیا یہ سازش بھی ہوئی پاکستان کے خلاف کہ جن لوگوں پہ کرپشن کیسز تھے, جن پہ فرد جرم عائد ہونی تھی, آپ کیا مثال دے سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ملک ہو جس میں وزیر اعظم اور کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ عدالت میں جائے, فرد جرم عائد ہونی ہے, اور جج صاحب کوئی ان کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا سیکیورٹی پروٹوکول ان کو عدالت میں نہ جانے دے, اس میں تاخیر کروائے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ ظلم تھا کہ جس دن شہباز شریف وزیر اعظم کا الیکشن اس جعلی تبدیلی کے بعد لے رہے تھے, وہ دن تھا جس دن ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی. یہ کسی ملک میں یہ جمہوریت ہوتی ہے؟ یہ کسی جمہوری ملک کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کے ملازموں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلیں, جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہو,
اور آپ بجائے کہ ان کا جواب دینے کے آپ کو بٹھا دیا جائے وزارت عظمیٰ کی کرسی کے اوپر. اس کے بعد پہلے ایک صاحب جو ہے ان کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا جائے وہ بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہو, وہ انتقال کر جائے. دوسرا انویسٹیگیٹر جو ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے. پھر خود پروسیکیوشن ایجنسی جا کے عدالت کے اندر کہہ دے کہ جی ہم تو اس کو کیس کو آگے لے جانا ہی نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس کو لپیٹ دیا جائے. وہ تو سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا, بڑا بروقت ایکشن لیا, لیکن یہ کتنا گھنونا مذاق ہے پاکستان سے. اس پوری اگر آپ دیکھیں گے یہ پچھلے 2 مہینے کے اندر جو پاکستان کے اندر کیا گیا ہے اس کو اتنے مختلف پہلو سے یہ ایک گھنونا جرم ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران خان, یہ ان کے خلاف کیا ہوا. عمران خان تو سیاستدان ہے, وزارت آتی ہے چلی جاتی ہے, وزارت عظمیٰ آتی ہے چلی جاتی ہے, سیاستدان ہے بنیادی طور پر. ان کی تو مقبولیت 2 گنا کر دی. پاکستان کی تاریخ میں اتنا کوئی سیاستدان مقبول نہیں تھا جتنا عمران خان ہو گئے اس کے بعد. تو نقصان عمران خان کو تو نہیں ہوا, نقصان سارا برداشت کریے پاکستان کی 22 کروڑ عوام, یہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. اسد عمر صاحب, ہندوستان نے روس سے سستا تیل کم قیمت پہ لیا, بلکہ سنا دیتے ہیں وزیر اعظم نے اس حوالے سے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں ناظرین. ہندوستان کل انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ اپنے ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں کم کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے روس سے سستا تیل خریدا ہے. ہم وہی کوشش ہم نے نیگوشیٹ کر لیا تھا, 30% کم ہم نے ان سے تیل خریدنا تھا. تو جو ہماری قوم کو فائدہ ہونا تھا, جو ہندوستان کی قوم کو آج فائدہ ہے, یہ حکومت کی جرت نہیں ہے کہ ان سے تیل سستا لے یا گندم. اب 30 لاکھ ٹن ہم نے گندم خریدنی ہے اور ان سے ہمیں سستی گندم ملنی تھی. اب نہ ان کی وہ مجال ہوگی کیونکہ یہ فرق ہے, ایک آزاد فارن پالیسی جو میں کوشش کر رہا تھا اپنے ملک کی بہتری کے لیے, اور یہ دوسری طرف یہ جو پتلے لے کے آئے. جی اسد عمر صاحب, اگر ہم اپنی تاریخ پہ نظر ڈالیں لیاقت علی خان سے لے کے عمران خان تک, جس نے بھی آزاد فارن پالیسی چلانے کی کوشش کی اس میں یہیں پہ بیٹھے ہوئے پپٹس نے بیرونی قوتوں کے ساتھ مل کے حکومتیں برخاست کی. کیا یہ کہنا درست ہوگا اور اس کے ایویڈنسز آپ کے پاس موجود ہیں اس ریجیم چینج آپریشن کے؟ دیکھیں, یہ مجھ سے پہلے سوال کیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ جی یہ دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی ایسی دھمکیاں آتی تھی. بالکل آتی تھی, پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے, اور یہی میں نے کہا تھا لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. کس طریقے سے جنرل مشرف کے اوپر فون کالیں آ کے دباؤ ڈال کر باہر سے سیاستدانوں کو واپس پاکستان بھیجا گیا, یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں, یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. کیا یہ ایسا ہونا چاہیے؟ کیا 22 کروڑ کی قوم, ایک ایٹمی طاقت, دنیا کی بڑی عسکری طاقتوں میں سے ایک, اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ باہر سے دھمکی آئے اور پاکستان کے اندر فیصلے بدل جائے؟ فرق صرف یہ ہو گیا, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور آج پاکستانی اپنے گھر حفاظت کے لیے سارے یکجا ہیں.